Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم videos. اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سہیل کراچی سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں 14 سجدے موجود ہیں جن کی ادائیگی واجب ہے۔ اگر کسی کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو اس کے ادا کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ برائے کرم بتا دیجئے۔ بھائی نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے جو کہ ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ سجدہ تلاوت صرف تلاوت کرنے والے پر واجب ہوتا ہے یا آیت سجدہ سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر کا کوئی ایک فرد بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، اس نے آیت سجدہ بلند آواز سے پڑھ لی، اب جس نے بھی اس آیت سجدہ کو سنا ہے ان تمام کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ اگر وہ اس سجدہ کو ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، یعنی سننے والے پر بھی اور تلاوت کرنے والے پر بھی دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھے کہ سجدہ تلاوت کے لیے شرائط کیا ہیں۔ یاد رہے سجدہ تلاوت کے لیے وہی تمام شرائط ہیں جو کہ نماز کے ہیں، مثلا طہارت کا ہونا، یعنی جسم، کپڑے اور جگہ کا پاک صاف ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کا ہونا اور وقت کا ہونا، یعنی کہ مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، تو ان تمام شرائط کا سجدہ تلاوت کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اب سجدہ تلاوت ادا کرنے کا سنت طریقہ سمجھیں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے، جو ہی آپ نے آیت سجدہ پڑھی، آیت سجدہ مکمل کرنے کے بعد قرآن کو بند کریں اور وہیں پر سجدہ تلاوت کر لیں۔ اگر ایک سجدہ واجب ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں اور کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیں۔ پھر سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ کی طبیعت پر ہے، 5 مرتبہ، 7 یا 9 مرتبہ، جتنا مرضی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح پڑھ لینے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اگر آپ ایک سجدہ تلاوت آپ پر ایک سجدہ تلاوت واجب ہے، اگر وہیں پر بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ قرآن پڑھ رہے تھے، وہیں پر قرآن پاک کو بند کر کے سائیڈ پر رکھا اور اسی جگہ پر سجدہ تلاوت ادا کر لیا، اس طرح سے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن کھڑے ہو کر سجدہ کرنا، جو کھڑے ہو کر سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، یہ افضل طریقہ ہے۔ یہ طریقہ تھا اگر آپ پر ایک سجدہ تلاوت واجب ہے، آپ اسے فوراً ادا کریں۔ اگر فوراً نہ کرنا چاہیں، بعد میں کرنا چاہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر آپ تلاوت کر رہے تھے چارپائی پر بیٹھ کر یا آفس میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے، وہاں پر سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس سجدہ کو یاد رکھ لیں۔ جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد آپ اپنے اس سجدہ کو ادا کر لیں۔ اسی طرح سے آپ 14 سجدوں کو ادا کر لیں، یعنی جو ہی سجدہ واجب ہو اسے ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مکمل قرآن پاک پڑھ لیا، جب تو 14 سجدے ہیں آپ پر واجب ہو گئے۔ ان 14 سجدوں کو اکٹھا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے تو ان کے لیے دل میں نیت کریں کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اس کے لیے جو شرائط پہلے بیان کیے گئے ہیں، یعنی وضو بھی ہو، جگہ کپڑے بھی پاک ہوں اور قبلہ رخ ہو، یہ شرائط پوری ہوں۔ اب 14 سجدوں کو اکٹھا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں،
کانوں تک ہاتھ بلند کیے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیں۔ کم از کم 3 مرتبہ سجدہ کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے کو ادا کریں، تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسرا سجدہ ادا کریں۔ اسی طریقے سے آپ 13 سجدے مکمل کریں۔ مثلا ایک سجدہ ادا کر لیا، پھر دوسرا کریں، پھر تیسرا کریں، اسی طرح آپ 13 سجدے مکمل کر لیں۔ 13واں سجدہ کر کے اٹھ کر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ نے کھڑے ہو کر پہلا سجدہ ادا کیا تھا اسی طرح 13واں سجدہ کی ادائیگی کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر 14واں سجدہ ادا کریں۔ اس طرح سے آپ اپنے 14 تلاوت کے واجب سجدوں کو ادا کریں۔ یہ طریقہ ہے سجدہ تلاوت ادا کرنے کا سنت طریقہ۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔